امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد رضوی صاحب کے گھر کو مکمل طور پر تجاوزات کے نام پر حکومت پنجاب کی طرف سے مسمار کر دیا گیا ہے۔ حافظ انس حسین رضوی صاحب کی شہادت کی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹی ہیں یا اس میں کچھ حقیقت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے لیے ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ امیر تحریک لبیک پاکستان کے گھر کو مسمار کر دیا گیا ہے، جو متصل تھا بابا جی امیر المجاہدین کے مزار مبارک کے ساتھ اور مسجد رحمت للعالمین کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا۔ اور یاد رہے کہ یہ گھر اسی وقت توڑا گیا تھا جب آپریشن کا آغاز ہوا تھا، تو اس وقت کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جھوٹی خبریں ہیں، نہیں توڑا گیا، لیکن یہ ایک ماہ قبل تقریباً یا اس سے بھی پہلے یہ جو بابا جی کا گھر ہے یہ توڑا گیا ہے۔ اس کی ویڈیو میں آپ کے سامنے چلاتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج یہ ویڈیو ہمیں موصول ہوئی ہے اور کل کی خبر تھی کہ باقاعدہ طور پر جو سکیم موڑ سے لے کر چوک یتیم خانہ تک دونوں اطراف سے پہلے رستے بند تھے، اب ان کو کھول دیا گیا ہے، لیکن تاحال مسجد رحمت للعالمین، مزار مبارک امیر المجاہدین عاشق صادق علامہ خادم حسین رضوی اور مدرسہ سیدنا ابو ذر غفاری کو بھی تاحال سیل کیا گیا ہے۔ اور ابھی یہ افسوسناک خبر ہمارے سامنے آئی ہے اور امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے گھر کو مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ اکثر کارکنان اور قائدین کے گھر کو مسمار کیا گیا، جیسے پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری، ان کی گھر کے ساتھ جو متصل دکانیں تھیں ان کو گرایا گیا۔ اس کے بعد فاروق الحسن قادری صاحب کے گھر کو بھی مسمار کیا گیا، اور اسی طرح اور بھی جو ہے مفتی وزیر صاحب جو ہیں بلوچستان والے، ان کے گھر کو بھی مسمار کیا گیا اور توڑ پھوڑ کی گئی، اور کافی کارکنان کے جو گھروں میں چادر و چاردیواری کے تقدس کے ساتھ ساتھ اس کو پامال کیا گیا اور اس کے ساتھ توڑ پھوڑ بھی کی گئی۔ اور یاد رہے امیر تحریک لبیک پاکستان کے گھر میں جو بھی پیسے تھے اور جو بھی چیزیں تھیں وہ پہلے ہی پولیس والے لوٹ کر لے گئے تھے، اور ابھی جو گھر دکھایا جا رہا ہے وہ بھی مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا ہے۔ اور اس کا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف جرم ایک ہی ہے کہ فلسطین کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر آواز بلند کیوں کی۔ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے ایک پرامن مارچ کا اعلان کیا گیا، جسے ریاستی مشینری استعمال کر کے اور پولیس اور فورسز لگا کر اس کو تشدد کی طرف دھکیل دیا گیا۔ پرامن مارچ کو جس نے صرف فیض آباد سے امریکن ایمبیسی تک بس احتجاج ہونا تھا، 2-3 گھنٹے کے مارچ کو آج دیکھیں آپ 3 مہینوں میں بدل دیا گیا، اور تاحال جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غنڈہ گرد حکومت، نقلی حکومت جو کہ سلیکٹڈ طور پر عوام پر مسلط ہے، تو انہوں نے ایسے ہی فیصلے کرنے ہیں، اور یہ اپنی انا کے لیے، اپنی ذاتیات کے لیے سرکاری مشینری اور سرکاری فورسز کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ایک دن تو عدالت لگنی ہے، ہمیں صرف اسی سے انصاف کی امید ہے۔ باقی تو ہمارے علماء دیکھیں کوئی بھی نہیں بولتا، سب جو ہے خاموش ہو کر ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ پچھلے دنوں بھی علماء نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف آپریشن کرے، باقی اہل سنت کو ڈسٹرب نہ کرے۔ انہوں نے دہشت گردی کی ہے، انہوں نے جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی ہے، تو دہشت گرد ہے، ان کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء اور تمام تقریباً طبقوں کا یہی اعلان ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ آج تحریک لبیک پاکستان پر مشکل وقت ہے، تو کل آپ پر بھی مشکل وقت آ سکتا ہے، اور پھر آپ کے لیے بھی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر آپ کی آواز بننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اگر آج آپ تحریک لبیک پاکستان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے تو کل آپ کی آواز بھی بننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اب بھی تمام معاملات صحیح ہو سکتے ہیں اگر اب بھی متحد ہو جائے، لیکن آپ نے متحد کبھی بھی نہیں ہونا، کیونکہ آپ مسئلہ ختم نبوت و ناموس رسالت پر کبھی متحد نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ تو مسئلہ ہی تحریک لبیک پاکستان کا ہے، اس میں تو اس طرح کی کوئی کاز ہی شامل نہیں تھی، کیونکہ فلسطین کے ساتھ تو آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو صرف لبیک والوں کا تعلق تھا، وہ صرف اظہار یکجہتی کرنے نکلے تھے۔ اور جو لوگ اس وقت کہہ رہے تھے کہ مٹھائیاں بنٹ رہی ہیں فلسطین میں، جو ہے امن معاہدہ ہو چکا ہے اور یہ انتشار پھیلانے والی پارٹی ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، تو اب دیکھیں کہ کل کی تاریخ میں
तुर्की में कितना बड़ा जो 5 लाख से ऊपर जो है लोगों ने शिरकत की, उधर एहतजाज हुआ। नए साल के पहले दिन एहतजाज हुआ, फिर 1 जनवरी को एहतजाज हुआ। तो आप देख सकते हैं कि वो किस लिए निकल रहे हैं, ज़ारे यकजहती के लिए। और ताहाल जो है हमले फ़लस्तीन पर जारी हैं, लेकिन कोई भी नहीं बोलता। सस्ते फ़िलासफ़र और सस्ते सहाफ़ी और बिकाऊ सहाफ़ी, लफाफा सहाफ़ी और दजाली मीडिया की हरकतें देखें। ये भी एक तरफा मौक़िफ़ बयान करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप हुकूमत के साथ मिले रहें, इंशाअल्लाह जल्द आपकी भी पकड़ ज़रूर आएगी। आज मुश्किल वक्त है, मामलात जो है सख्त है, इम्तहान आते रहते हैं, मुश्किल वक्त पार्टियों पर आते रहते हैं, लेकिन इन मुश्किल हालात में जो डट कर मुकाबला करते हैं वही फलाह पाते हैं। और वही जो तहरीक के साथ इन दिनों भी मजबूती के साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह वो हर मैदान में ज़रूर कामयाब होंगे। बाकी हम डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, इंशाअल्लाह घर तोड़े जो भी मामलात करें, और ये फस्ताई हुकूमत जो भी इक़दामात करे, इंशाअल्लाह इस मिशन को कभी नहीं छोड़ेंगे। मर तो सकते हैं लेकिन इस मिशन से गद्दारी कभी नहीं कर सकते। अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद रिजवी साहब ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। उनका घर तोड़ा गया, फैमिली दर बदर की गई, और वो किस हाल में होंगे अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन कभी उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह जल्द मंजर यहाँ पर आएंगे। और साद भाई भी महफूज है और अनस भाई भी महफूज हैं। और गुज़िश्ता दिनों से, काफ़ी दिनों से जो है वो अनस भाई के हवाले से खबरें चलाई जा रही हैं कि वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस तरह की कोई खबर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज है, इंशाअल्लाह जल्द मंजर यहाँ पर आएंगे। ये प्रोपेगेंडा से बचे और जो है मुसद्दक़ा खबरों पर यकीन रखे। सब्र बहुत किया हमने और आगे भी हमने सब्र करना है, सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है। इंशाअल्लाह जल्द मंजर यहाँ पर कायदीन आएंगे और दोबारा लाए अमल कोई भी देंगे। उस वक़्त तक उस वक़्त तक आप अफ़वाहों पर कान न धरें, किसी की बात का यकीन इस तरह ना करें। उस वक़्त तक आप सब्र करें, इंशाअल्लाह जब कायदीन मंजर यहाँ पर आएंगे, मरकज़ का जो भी ऐलान होगा उसके साथ हम लब्बैक कहेंगे और उनके हुक्म के ताबे रहेंगे। इंशाअल्लाह जो भी ऐलान होगा इंशाअल्लाह तारीख़ी होगा। तो और जो सब्र आपने किया और आगे भी आपने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दोबारा मुनज़्ज़म ज़रूर होगी। आप अपने हौसले बुलंद रखें। इंशाअल्लाह आपने बहुत मुश्किल बर्दाश्त की है, बहुत जो है मज़ालिम बर्दाश्त किए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह नबी वारिस है। इंशाअल्लाह हमारी तहरीक को कोई मिटा नहीं सकता, कोई पीछे नहीं धकेल सकता। इंशाअल्लाह हम डबल पावर के साथ उभर कर ज़रूर सामने आएंगे। ये किसी की भूल है कि घर गिराएंगे और जो है ख़वातीन को पाबंद सलासिल करेंगे और लातलकी करवा लेंगे, ये इनकी भूल है। हम कभी भी लातलकी नहीं करेंगे, मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर, जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।